السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفنان بھائی جان، 10 اہم ترین ملازمین کو سننے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد یہی پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑا اس وقت صرف 2% کا چل رہا ہے، 2% کا۔ اور یہ سارے ہی جان چکے ہیں کہ یہ 2% کا رولا جو ہے نا، یہ رولا ہمیں ڈبا دے گا۔ تو بہت ہی اچھا ہو، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ جو بھی انویسٹر ہے وہ ہم یونین کے ذریعے سے شوکت صاحب سے رابطہ کریں، اور ہم بالکل بھی اسی کو، جو بھی انویسٹر ہوگا نا، ہم یہ جتنی بھی کمیشن ملے گی نا، 70 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ، 1 کروڑ مزید اسے کم کروا دیں گے ریکویسٹ کر کے نا۔ تو اسے یہ ہے کہ سیدھا شوکت صاحب کے پاس لے جا کے معاملے کو حل کروا دیں گے۔ اور اس کے بعد یہی ہونا ہے، ہم لوگوں نے ایسا بین لگوا دینا، ایسا بین لگوا دینا ہے کہ کوئی بھی ملازم جو ہے وہ انویسٹر لے کے شوکت صاحب کے پاس نہیں جائے گا، اور جو جاتا ہوا نظر آیا جس نے یہ ڈیل کرائی، اس کو رنگین کر دیں گے، اس کا نام، پتہ، ایڈریس، اس کا گھر کا سارا کچھ رنگین کر دیں گے اس بندے کا، کہ جب ان کو منع کیا گیا کہ نہیں لے کے جانا شوکت کے پاس کسی بھی ایسے انویسٹر کو جو بعد میں لٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہو آپ باقی کے انویسٹر، تو بہتر یہی ہے کہ طریقے سے ہینڈل ہو جاتا تو معاملہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ عفنان بھائی، یہ اسی دن کی، جمعے والے دن کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ ہم 3 دوست تھے، 3 انویسٹر، میں تھا، وارث عظیم صاحب تھے، انصر تھے۔ تو آپ 10 لوگ، 10 ملازمین، یعنی وہ آپ کے رائٹ لیفٹ والے تھے، آپ تھے یا نہیں تھے پتہ چل جائے گا وہ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی لڑائی کو دیکھا تو وہ صرف اور صرف لڑائی یہی تھی کہ وہ کمیشن میرے گھر پہنچ جائے۔ وہ وکیل کس کا تھا، وہ فلاں کس کا تھا، وہ فلاں کس کا تھا، کسی نے یہ بات نہیں کی ہم آپ کی پریشانی کو سمجھتے ہیں، ہم انویسٹر کی پریشانی کو سمجھتے ہیں، ہم اس مطابق ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی چکر نہیں، صرف ان کی لڑائی یہی تھی۔ تو ابھی بھی جو لڑائی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ لیڈیز کے درمیان، جو 10 8 10 پھلجڑیاں جو گھوم رہی ہیں، ان کے درمیان لڑائی، وہ ہمیں اور زیادہ پرابلم میں ڈال رہی ہے، بہت زیادہ پرابلم میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں وہ۔ تو یہ ہم سمجھے کہ بھی ہم لوگ سکون میں آ جائیں گے یا بہتر ہو جائے گا یا شوکت صاحب باہر آ جائیں گے، مجھے نہیں لگتا اس طرح وہ باہر آئیں گے۔ یہ جب بھی جو کوئی کہے گا نا، جس کو چاہیے ہوگی یہ ریکارڈنگ میں شیئر کر دوں گا، اور وہ سن کے دیکھ کے اس کو اندازہ لگا لیں گے کہ واقعی لڑائی آپس کی کیوں لڑتے ہیں، چھچڑوں کے لیے۔ چھچڑے کیا ہیں؟ وہ 2%۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں نا، کچھ مل کے 2 3 4 دوست اڈیالہ میں ملاقات کے لیے، تو وہ صاحب اندر سے پیپر یا چٹھی بھیج دیتے ہیں کہ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میری طبیعت صحیح نہیں۔ تو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ باہر منزہ سے بات کر لیں، آپ باہر عابد آباد سے بات کر لیں، آپ اس سے بات کر لیں، آپ اس سے بات کر لیں۔ یعنی وہ آگے سے ہدایت یہ جاری کر دیتا ہے کہ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، آپ ان لوگ سے ملاقات کر لیں۔ جب وہ باہر آ جاتا ہے، کوئی نکلوا کے لے آتا ہے تھانے میں یا کچہری میں، وہاں پہ بیٹھ کے پھر وہ باتیں اپنی سٹارٹ کر دیتا ہے، جیسے وہ ریڈیو چلا دے نا یا ٹی وی پہ خبر نامہ چلا دیں کہ اس نے چلنا ہی چلنا ہے۔ وہ آپ جتنا مرضی اس کو آوازیں دے کے روکتے رہے، وہ نہیں رکتا، وہ اپنی سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے ہماری، کہ نہ ہم اندر جا کے اس سے ملاقات کر کے مل سکتے ہیں، نہ یہ باہر ہماری سنتے ہیں۔ باہر ان کی لڑائیوں کو دیکھے تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور انہوں نے ہمیں وہ فٹ بال بنایا، ویسا فٹ بال کے کمال ہے۔ عفنان بھائی جان، اگر یہ ساری باتوں کے بعد جا کے یہ بات آنی ہے کہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے، ہم کر لیں گے، تو اللہ کرے آپ کر لیں بھائی، اللہ کرے آپ کر لیں، اللہ پاک کامیاب کرے آپ کو۔ ہمارا بھی کہنا یہی کہ آپ کر جائیں، کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دیں، ہم پریشان ہیں، سارے انویسٹر پریشان ہیں۔ جی عفنان بھائی، آپ کی بات مانتا ہوں، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں سب کی ہے انویسٹمنٹ، آپ کی اپنی ذاتی بھی ہے، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی، عزیزوں کا، محلے داروں کی، سب کی کرائی ہوئی آپ لوگوں نے۔ لیکن بات یہ ہے، میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگوں نے آپ کو سنا نا، پہلے تو باتوں کی حد تک تھا، اطلاع ملتی رہتی تھی آپ آپس میں لڑ رہے ہیں کمیشن کی وجہ سے۔ یہ میرے پاس جو آڈیو پڑی ہے نا، 1.25 گھنٹے کی، یہ آڈیو بڑا واضح کہہ رہی ہے کہ آپ ملازمین لڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی لڑائی ہے کہ 2% میرا ہے۔ میں تو صرف اسی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی باقی باتوں پہ توجہ ہی نہیں دے رہا۔ اور جب میں چلا جاؤں گا نا اس طرف تحقیق پہ کہ آپ کو سیلری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، آپ سیلری کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سے راستے ہیں اور کس کس راستے سے کتنا پیسہ آپ لوگوں نے اکٹھا کیا، تو پھر وہ بھی تحقیق سامنے آ جائے گی۔ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ سارا کچھ بتاتی رہے گی، سر آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے کتنے پیسے آ رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کے، یہ 4 5 6 اسٹیٹمنٹیں چاہیے ہوں گی، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے چیز، یہ بڑی آسان ہوتی ہے، اور سارا کچھ بتا دیتی ہے اسٹیٹمنٹیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی،
کون سا کراچی میں یا کون سا امریکہ میں سمندر آپ کے اپنے ہیں جن میں جہاز چل رہے ہیں، یہ جو پیسے آپ کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں؟ یہ باتیں ان کو کریں کہ میں سیلری نہیں لے رہا، بھائی سیلری نہیں لے رہے تھے اور جو 6 راستے ہیں وہ تو اللہ نے کہا نا ایک طرف سے بند ہے 4 طرف سے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی سیلری نہیں ہوگی، آپ کو 4 طرف سے اور پیسے آ رہے ہوں گے، وہ آپ کی اسٹیٹمنٹیں بتا دے گی سارا کچھ. اب ہم لوگ ابھی اس طرف گئے ہی نہیں ہم لوگ. ایک امانت ہمارے پاس پڑی ہے جس کا آپ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا نام لے کے میں کلمہ میں کبھی نہیں پڑھتا، لیکن آپ لوگوں کو تسلی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان میں ایک سنگل اسکوائر فٹ بھی جو ہے اپنی نہیں چھوڑوں گا جب تک جا کے میں آپ لوگوں کی ایک ایک چیز آپ کے لیے بیچ کے اور میں ایک ایک بندے کے اپنے پیسے واپس نہ لوٹا دوں.